رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، کیونکہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ دلوں میں محبت اور زبانوں پہ ترانے ہیں، دنیا کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، کیونکہ اپنی عزت و افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ درود پاک۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں، معزز بزرگوں، پچھلے جمعہ ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود تھی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کے لیے اس عادل نے جان دی، اور عادل نام کے ہوتے بھی انہی کے پاس ہیں جو فاروق اعظم کے عدل کو تسلیم کرتے ہوں، اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا مشن، ان کا پروگرام، ان کا کاز وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ جب وقت آتا ہے تو نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن میں کرونا کی وبا جب بہت زیادہ عروج پر تھی تو پے در پہ علماء کے انتقال کی خبریں آپ سنتے تھے۔ ایک ایک دن میں دو بھی مشہور عالم دین دنیا سے رخصت ہوئے۔
جن کا جو وقت جہاں لکھا تھا وہاں اور اسی وقت آنی تھی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ مولانا عادل صاحب اس فیلڈ میں اس لائن میں لگے تو دیکھو بچ نہ سکے اور مارے گئے۔ یہ بات یاد رکھیں، اسی دن اسی جگہ اسی وقت ان کی موت لکھی تھی۔ اس سے پہلے کتنے علماء کے انتقال کی خبریں ہم سن رہے تھے، اور بڑی عجیب تشویش تھی کہ پے در پہ علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اس انداز میں جائے کہ اس کے جانے کے بعد انقلاب کی ایک صورت سامنے نظر آئے تو مجھے بتائیں اس کا جانا کامیابی کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ چیز اس لیے میں آپ کے ذہن نشین کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں آتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب وقت مقرر ہوتا ہے تو اسی وقت موت آتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں، اس راستے سے مرنا چاہتے ہو یا اس راستے سے مرنا چاہتے ہو۔ اگر اس راستے سے مرنا چاہو گے تو کل قیامت کے دن صحابہ مسکرا کر استقبال کریں گے، حوض کوثر پر صدیق اکبر مسکرا کر استقبال کریں گے۔ موت کا وقت مقرر ہے۔ مولانا عادل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنی زندگی ہی میں بالکل وکٹیں چھوڑ کر سمجھے کھیل رہے تھے، اور یہ بات وہ جان چکے تھے کہ شاید اب میرا وقت قریب آیا ہے، اسی لیے آپ نے ان کے کلپ سنے ہیں، اور اس میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اگر اس راستے میں میری موت آ جائے یہ میرے لیے سعادت ہے۔ شہادت سے کچھ دن پہلے ایک اجلاس میں ہم موجود تھے تو وہاں پر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بتاتے ہیں اور کہنے لگے میں تو اپنے بچوں کو وصیت کر چکا ہوں کہ زندہ رہنا ہے تو بہادری کے ساتھ رہنا ہے، بزدلی کی زندگی نہیں گزارنی، اور وہ اپنے اس قول پر عمل کر کے گئے ہیں۔ کس طریقے سے مختصر وقت کے لیے آئے، کچھ عرصہ وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے، ملائیشیا کے اندر رہے، پھر یہاں پر آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی جلدی میں ہو اور اپنے گھر پہ آتا ہے اور گھر والوں کو مختلف کام کہتا ہے، اچھا یہ چیز ڈاکومنٹس وہاں رکھ دو، اچھا یہ لائسنس میرا وہاں لے آنا، اچھا وہ چیز ذرا یہاں لے آئیں، جیسے گھر پہ کوئی آتا ہے اور جلدی میں ہوتا ہے اور سارے کام جلدی جلدی کہہ کر اور واپس چلا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ کراچی کی سرزمین پر صحابہ رسول حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی گستاخی ہوئی، انہیں یہ چیز گھر پہ بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ اس پیرانہ سالی عمر کے اندر ان کا ایمان دیکھیں، وہ میدان عمل میں آئے اور ذاتی دلچسپی کے ساتھ پورے پاکستان میں اتنی تیزی سے 1 مہینے کے اندر عظمت صحابہ کے بڑے بڑے سیمینار جلسے منعقد کیے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، جس کی تمنا ہم کافی عرصے سے کر رہے تھے کہ سنی قوم ایک پلیٹ فارم پر آئے اور اپنے حقیقی دشمن کو پہچانے۔ وہ کام مختصر وقت میں مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ کر کے گئے ہیں، اور اتنی ذاتی دلچسپی کہ آپ دیکھیں کہ روزانہ 1 دن 2 دن چھوڑ کر دارالعلوم مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ جاتے کیوں تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس کے لیے جو قانون سازی آگے ہونے والی ہے اس کا مسودہ دونوں حضرات تیار کر رہے تھے، اور دونوں حضرات کی مشاورت سے وہ مسودہ تیار ہو رہا ہے۔ کبھی ہم اعظم طارق کو دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے لیے وہ اسمبلی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، راستے میں شہید ہوتے ہیں۔ یہاں
وہ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے کیا بننے والے قانون کا مسودہ تیار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کے کھاتے لگ جاتے ہیں. یہ اپنی ذاتی دلچسپی کے ساتھ وہ یہ کام کر کے گئے. اتنا بڑا مدرسہ آپ نے ہبچوں کی فیز 2 میں دیکھا. وہ چاہتے تو اتنے بڑے شاندار مدرسے میں خاموشی سے زندگی گزار سکتے تھے, مزے کے ساتھ رہ سکتے تھے. انہیں کون سی شہرت کی کمی تھی, کون سی دولت کی کمی تھی, کون سے نام کی کمی تھی. اللہ نے شہرت بھی دی تھی, دولت بھی دی تھی, عزت بھی دی تھی. کئی ملکوں کے اندر لوگ ان کے مرید تھے, انہیں جانتے تھے. لیکن جوانوں, وہ اس بڑھاپے میں ہمیں یہ سبق دے کے گئے ہیں کہ بات جب صحابہ کی عزت کی آئے گی, بات جب صحابہ کی ناموس کی آئے گی, میں نے ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر صحابہ کی عزت کے لیے میدان میں نکلنا ہے. اور موت کا وقت مقرر ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ زندگی صحابہ کے کھاتے لگ جائے تاکہ دنیا یہ کہہ دے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. انہیں سیکیورٹی کا کہا گیا, لیکن سیکیورٹی کی بات کرنا ایسا ان کو لگتا تھا جیسے کسی نے ان کی توہین کر دی. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید بعض ذہنوں میں ہو کہ ان کی فکر نہیں کی گئی. کئی مرتبہ حضرت فاروقی صاحب نے بھی فرمایا, اور ابھی تک ان کا یہی مزاج تھا کہ میاں اس بات کو رہنے دو, یہ میرا مزاج نہیں ہے. چنانچہ وہ اس دلیری اور بہادری کے ساتھ آپ دیکھیں میدان عمل میں آئے کہ مختصر وقت میں اتنا کچھ کیا. ایسا لگتا ہے اسی طرح کے لوگوں کے لیے شاید کسی نے یہ جملہ کہا ہے کہ وہ آیا, اس نے دیکھا اور فتح کر لیا. مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ اس سے پہلے بھی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس اسلام کی آبیاری کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں, ان کی قربانیاں ہیں. اور یہی اہل حق علماء کی علامتیں ہیں کہ جب دین کا کوئی تقاضا ہو تو وہ ساری حکمتوں مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر میدان عمل میں آتے ہیں. ہم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں خلق قرآن کے مسئلے پر کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہوا, لیکن احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 7 سال جیل میں رہے ہیں اور جیل سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ نکلا ہے اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہوئے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کا معاملہ ہوا, لیکن اپنے موقف پہ ڈٹے رہے. وہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ہوں, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہوں, اس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے. اور مجدد الفسانی جس نے اکبری دین کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کیا اور دین اکبری کے مقابلے میں ٹکرائے اور ہندوستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا ہے. ایک لمبی داستان ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر کے کس طرح جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا. اس کے بعد اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی قربانیاں دیکھیں, مولانا حق نواز کی قربانی دیکھیں, مولانا اسار القاسمی کی قربانی دیکھیں. یہ سلسلہ چلتا ہے, خون جاتا ہے, اسلام کی آبیاری ہوتی ہے, گلشن میں بہار آتی ہے, وقت تو مقرر ہوتا ہے, لیکن جانے والا اپنے خون سے اس
اسلام کے گلشن کو پانی دے کر جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے یہ خون رائے گا نہیں جاتا، بظاہر تو نظر آتا ہے اب وقت رک جائے گا، اب کام تھم جائے گا، اب مشن آگے نہیں چلے گا۔ یہی تو اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں آیا تھا جب ہم نے حق نواز کا جنازہ اٹھایا کہ اب اس مشن کو کون آگے لے کے جائے گا۔ اس وقت بھی یہ منظر دیکھا تھا جب ضیاء الرحمان فاروقی شہید ہوئے، اب اس کام کو کون آگے بڑھائے گا۔ پھر اس وقت تو مایوسی کا عالم عجیب تھا جب مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے کہ اب شاید یہ کام آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ آج صحابہ ہو رہا ہے، ان کی عزت کے ترانے گائے جا رہے ہیں، ان کی ناموس کی بات کی جا رہی ہے۔ ان شہادتوں کے بعد ہم ایک قدم آگے تو بڑھے ہیں، پیچھے نہیں آئے ہیں۔ کام بڑا ہے یا نہیں بڑا؟ بولو۔ تو مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کام اللہ نے لینا ہے چاہے جس سے لے۔ دین کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں قبول ہو جائیں، ہم اس کے لیے لگ جائیں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا، ٹھیک ہے ان کی شہادت ہوئی، لیکن انتظامیہ سے کہتا ہوں اتنا سستا خون نہیں تھا مولانا عادل صاحب کا۔ آج آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، ایک پرامن انداز کی کال دی گئی اور الحمدللہ عوام اہل و سنت، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی، اہل حدیث ہوں، تاجر ہوں، ٹرانسپورٹر ہوں، سب نے حمایت کی ہے، اور آپ کی اس ہڑتال کی کال پر لبیک کہتے ہوئے اس کی حمایت بھی کی ہے اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے۔ اور آخر میں یہ کہتا چلا جاؤں، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، اور حضرت فرماتے بھی زلفی بخاری کے ڈکٹیشن پہ، یہ جو عمران خان نے خمینی کی اتنی تعریفیں کی ہیں، اسے کیا پتا خمینی کون ہے؟ اسے کیا پتا 4000 مسلمانوں کو، علماء کو ایران میں قتل کرنے والا کون ہے؟ اسے کیا پتا فرانس سے آ کر یہاں اسلام کے نام پر سنیت کا قتل عام کرنے والا کون ہے؟ اسے پیچھے کوئی ڈکٹیشن دیتا ہے تو وہ بولتا ہے، ورنہ اسے کیا پتا، نہ وہ تاریخ سے واقف ہے نہ کسی اور چیز سے واقف ہے۔ تو حضرت نے ایک بیان جاری کیا فوراً کہ مولانا عادل صاحب کی شہادت میں را ملوث ہے۔ میں نے کہا را ہے، لیکن ایران میں جو را ہے وہ والی را ملوث ہے۔ ایران کے نام میں جو را ہے وہ را ملوث ہے، ٹھیک ہے را بھی ملوث ہے، تو ایران اور انڈیا کا گڑھ جوڑ نہیں ہے؟ کیا چابہار کی بندرگاہ ایران نے پوری کی پوری انڈیا کو نہیں دی؟ کیا ایران اور انڈیا کے معاہدے نہیں ہوئے ہوئے؟ کیا پاکستان کے خلاف ایران اور انڈیا کے معاہدے نہیں ہوئے کہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو کیا ان کا معاہدہ نہیں ہے کہ ایران پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا، انڈیا کا ساتھ دے گا؟ تم اتنی آنکھیں بند کر کے گننے بنتے ہو؟ تمہیں راہ کے ایجنٹ تو نظر آتے ہیں، لیکن ایران کے ایجنٹ نظر نہیں آتے جو کئی بار پکڑے گئے اور کہتے ہیں وہ راہ کے ایجنٹ ہیں، نامعلوم ہیں، ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا مولانا عادل صاحب آئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخیوں کے خلاف، اور ظالموں اگر حملہ آور قاتل وہ نامعلوم ہیں تو جو راہ کے ایجنٹ گستاخ ہیں وہ تو معلوم ہے نا۔ تم کہتے ہو ملک میں فرقہ واریت کرانے کی سازش ایران راہ کر رہا ہے، ہندوستان کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے کہ ملک میں فرقہ واریت کی سازش ہو، تو اس فرقہ واریت کی
کی سازش کا ذریعہ کون بنا ہے، استعمال کون سا طبقہ ہوا ہے؟ ہمیشہ اہل سنت جب آواز اٹھاتی ہے اپنے حقوق کے لیے، صحابہ کے تحفظ کے لیے، تم فرقہ واریت کے تانا دیتے ہو کہ ملک میں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہے۔ ذریعہ کون سا طبقہ بنتا ہے، سبب کون سا طبقہ بنتا ہے؟ اگر فرقہ واریت پھیلانے کی وجہ وہ گستاخیاں بنی ہیں تو وہ گستاخ کون ہے؟ اگر حملہ ور نامعلوم ہے تو مجھے بتاؤ گستاخ تو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ ان کو کون پکڑے گا؟ آصف علوی کو کون پکڑے گا؟ وہ بڈھا کھوسر تقی جعفر کو کون پکڑے گا؟ لاہور میں پریس کانفرنس کرنے والا بنو متا کو کون پکڑے گا؟ میرپور خاص میں چہلم میں حضرت عمر کی توہین کرنے والوں کو کون پکڑے گا؟ یہ نہ معلوم ہے؟ تم اتنا کہ ایک ماحول بناتے ہو، کوئی صحابہ کی عزت کی بات کرے، صحابہ کے دشمنوں کے خلاف بولے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ فرقہ تم سمجھتے ہو تمہارے اس طرح کے تانے سے ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ خدا کی قسم صحابہ کی عزت سے زیادہ ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ تم فرقہ واریت کا تانا دو، دہشت گردی کا تانا دو، انتہا پسندی کا تانا دو، ہم پھر بھی صحابہ کی عظمت کی بات کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہاں تمہارے استانوں کا کوئی خوف ہمیں نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی بات کرنا یہ انتہا پسندی ہے تو یہ انتہا پسندی ہمیں بصر و چشم قبول ہے۔ آج ماضی میں جتنے دہشت گرد تم نے فرقہ واریت کے حوالے سے پکڑے، سب کے تانے بانے ایران سے ملتے ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں ایران کا نام لیتے ہوئے ان کے پیٹ میں کیوں مروڑ ہوتا ہے؟ اس کا نام کیوں نہیں لیتے جو حقیقت ہے؟ کلبھوشن یادو جو دہشت گرد تو انڈیا کا تھا، لیکن آ کون سے ملک سے رہا تھا؟ پاسپورٹ اس کو کس نے بنا کے دیا؟ تم کہتے ہو عزیر بلوچ نے یوں کیا، ملک میں یوں کیا، اور پھر اس کے تانے بانے کہاں سے ملے؟ بولو۔ یہاں جو سی ٹی ڈی نے ایک بڑا گروپ طارق روڈ سے پکڑا، ان سب نے اعتراف کیا کہ ہمارے تانے بانے ہم نے ٹریننگ ایران سے کی۔ اور ابھی 2-3 دن پہلے اہل حدیث عالم مولانا احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کی جو ریکیاں کر رہے تھے اور 2-3 دن سے انہیں اپنے خلاف مشکوک ایکٹیویٹیز نظر آئیں، تو آخر انہوں نے اس بندوں کو پکڑا۔ تم نے دیکھا کہ وہ کون تھے اور ان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کراچی کے تمام علماء کی شہادت میں ایران ملوث ہے، ایرانی ملوث ہیں۔ یہ جو زیارتوں کے نام سے بہانے سے جاتے ہیں، یہ سارے وہاں ٹریننگیں کر کے آتے ہیں۔ اور تم نے کرونا کے اندر جو بے اعتدالی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اس کا نتیجہ آج نظر آ رہا ہے۔ 70,000 لوگ ایران سے آئے پاکستان، نہ کوئی چیکنگ، نہ کوئی تفتیش، نہ کوئی ڈیٹا۔ 70,000 جو شام میں لڑ رہے تھے، عراق میں لڑ رہے تھے سنیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، وہ سب کرونا کی آڑ میں ایران کے رستے سے آئے۔ زلفی بخاری اور علی زیدی نے تمہاری آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی تھیں، اور وہ سارے یہاں آئے۔ تو جنہوں نے سال ہا سال وہاں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے اور ان کے سروں کے فٹ بال بنائے، وہ پاکستان میں آ کے تم کیا سمجھتے ہو چھولے بیچیں گے، یہاں کنچے کھیلیں گے؟
ان کو وہ مزہ لگ چکا ہے ان کے منہ پر سنیت کے قتل عام کا، وہ یہاں بھی دہشت گردی کریں گے اور کر رہے ہیں، وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم یہ مطالبہ اداروں سے کرتے ہیں کہ وہاں سے جتنے لوگ آئے ہیں اثر نو ان کی تفتیش کر کے ان کو شامل تفتیش کیا جائے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور جب پاکستان کی کئی ایجنسیز میں آپریشن ہو سکتا ہے، وزیرستان ایجنسی میں آپریشن ہو سکتا ہے، محمد ایجنسی میں آپریشن ہو سکتا ہے، تو پارا چنار ایجنسی میں آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جو دہشت گردوں کا گڑھ ہے وہاں بھی آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ آج یہ بات یاد رکھیں، عام لبرل طبقہ صحابہ کرام کی بات کرو، ان کی ناموس کی، تو اسے فرقہ واریت کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ یہ تو فرقہ واریت ہے، یعنی کوئی پتھر مار رہا ہے تو مارنے دے، ہم آگے ہاتھ بھی نہ رکھے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری یہ الٹی منطق کو ہم مان لیں گے؟ ہم نے صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی بات انشاءاللہ العزیز ساری زندگی کرنی ہے، اور کوئی سمجھتا ہے کہ اس بات سے ہمیں پیچھے ہٹا لے گا، خیال است و محال است و جنون۔ مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ اسی مشن پہ گئے، آخر وجہ کیا تھی کہ وہ سب کو چھوڑ کر آئے اور اس رستے میں شہید ہو گئے اور صحابہ کرام کے کھاتے لگ گئے۔ وہ 10 محرم الحرام کو جو گستاخی ہوئی، اور اس گستاخی کے بعد وہ اکابرین سے ملے، وہ کلپ انہیں دکھائے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، مولانا عادل صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اللہ انہیں بہت اونچے درجات نصیب فرمائے۔ مفتی منیب صاحب کے پاس گئے، یوسف قصوری صاحب کے پاس گئے، ایک ایک کے کلپ دکھاتے تھے، یہ دیکھیں صحابہ کرام کو کھلے عام روڈوں پر تبرہ کیا گیا ہے۔ جو ملک میں فرقہ واریت کی جو چیز سبب بنتی ہے وہ گستاخی ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، کوئی غلط مطلب نہ لے، کوئی سمجھتا ہے ہوگا کہ ہم لوگوں سے زبردستی منواتے ہیں، صحابہ کو مانو، نہ مانو، تمہارے ماننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، تمہارے ماننے سے کوئی صحابہ کرام کا رتبہ بہت اونچا بھی نہیں ہو جائے گا۔ اللہ نے جو انہیں مقام دینا تھا دے دیا ہے، انہیں صحابی کا نجوم نبی نے کہہ دیا ہے، وہ آسمان کے تارے بن گئے ہیں، خدا کی قسم آسمان کے ستارے بن گئے ہیں۔ نہیں مانتا کوئی نہ مانے، یہاں صحابہ کو تو یہودی بھی نہیں مانتا، عیسائی بھی نہیں مانتا، سکھ بھی نہیں مانتا، ہندو بھی نہیں مانتا، وہ بھی تو پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کے ساتھ اس معاملے میں اختلاف نہیں کیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے نہ مانو، لیکن صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ عیسائی صحابہ کو گالی نہیں دیتے، سکھ صحابہ کو گالی نہیں دیتے، ہندو صحابہ کو گالی نہیں دیتے۔ اور جس مذہب میں تبرہ عبادت ہو، اچھا پھر چند ایک کو بٹھا دیتے ہیں، وہ آگے سے تقیہ کرتے ہیں، نہیں جی ہم تو مقدسات کی عزت کرتے ہیں، ہم تو مقدسات کی توہین نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دیکھو وہ تو مان رہے ہو، تقیہ بھی نہیں کیا کوئی چیز ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے بات الٹ دو۔ اگر ایسی ہی بات ہے کہ آپ کہتے ہو ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ پھر ان سے کہو کہ ایک کانفرنس شان فاروق اعظم پر بھی کر کے دکھاؤ، کوئی ایک سیمینار شان ابو بکر صدیق پہ بھی کر کے دکھاؤ۔ جیسے نوالے اگر موٹے ہونا گلے میں پھنس جاتے ہیں، ان کا نام ان کے گلوں میں ایسے پھنستا ہے۔ پھر انہیں بتاؤ کہ اگر یہ بات سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہو، تقیے کی بنیاد پہ نہیں کہتے، تو پھر اپنی صفوں میں کسی کا نام ابو بکر تو دکھاؤ، عمر تو دکھاؤ، اور اگر کہتے ہو کہ ہم توہین نہیں کرتے، تو میرا سوال ہے اس توہین کے خلاف جب قانون بنتا ہے تو پھر پیٹ میں کیوں مروڑ ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا یہ پھندا پھر تمہارے ہی گلے میں آ رہا ہے۔
بھائی ہمارے سامنے ایک مسودہ لاؤ کہ جو اہل بیت کی توہین کرے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ کی نعوذ باللہ کوئی توہین کرے خدا نخواستہ، اسے سرے عام پھانسی پر 10 دن تک لٹکا کے رکھو، آپ مجھے بتاؤ میرا ایک ایک کارکن اس کے نیچے دستخط کرے گا یا نہیں؟ ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جو چور ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے دال میں کالا ہے، بلکہ یہاں تو سارا ہی کالا ہے، ہر ایک ہی کالا ہے، پوری دال ہی کالی ہے۔ اہل بیت کے متعلق قانون سازی، اگر جو سزا کہتے ہو ہم نیچے دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب بات آتی ہے صحابہ کرام کے قانون کے متعلق، پھر جلسے کیوں کرتے ہو خلاف؟ ابھی جو توہین صحابہ کے متعلق پنجاب اسمبلی نے ایک قانون پیش کیا، پھر پیٹ میں مروڑ کیوں ہوئے ہیں، پھر پریس کانفرنسیں کیوں ہوئی ہیں، پھر احتجاج کی کالیں کیوں ہوئی ہیں، پھر ہر اداروں کو دھمکی کیوں دی ہے، پھر ادھر کے گورنر کے گھر کو محاصرہ کرنے کا پھر جناب تم نے کالیں کیوں دی ہیں؟ اگر تم کہتے ہو نہیں جی ہم تو توہین نہیں کرتے، جب نہیں کرتے تو پریشانی کیوں ہے؟ پریشان تو پھر اس کو ہونا چاہیے جو توہین کرتا ہے۔ پھر پیٹ میں مروڑ کیوں ہے؟ یہ پیٹ کا مروڑ بتا رہا ہے کہ پھر دال میں کالا ہے، اور تمہیں پریشانی اس لیے ہے کہ صحابہ پر تبرہ تمہارا مذہب ہے۔ اسی تبرے کو رکوانے کے لیے قانون سازی ہم کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ کامیاب کرے۔ مولانا عادل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی پر محنت کر رہے تھے۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ان کا مشن رک جائے گا، انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگا، اور وہ مسودہ اللہ نے چاہا تو وہ دن قریب ہے جو قانون سازی کی صورت میں پاس ہو کر آئے گا۔ انشاءاللہ ہم اس مسودے کی کاپی مولانا عادل صاحب کی قبر پہ پیش کریں گے کہ آپ کا خون رائے گا نہیں گیا، آپ کا خون ضائع نہیں گیا، آپ کے خون سے انقلاب آیا ہے اور صحابہ کرام کی توہین کا رستہ روکا گیا ہے، اور یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ اس پر ایک عادل خان تو کیا ہزاروں ایسے قربان کرنے پڑے، خدا کی قسم صدیق سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے۔ صدیق کی جوتی کا دفاع ہو جائے اور ہماری جانوں کے بدلے ہو جائے، یہ سودا ہمیں منظور ہے، یہ سودا ہمیں منظور ہے۔ یہ ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کہتے، ہم نے عملی طور پر بھی کر کے دکھایا ہے۔ ہزاروں جنازے اٹھائے ہیں لیکن اپنے موقف سے جو پیچھے نہیں ہٹے، تو یہ دلیل اس بات کی ہے ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ صحابہ کی عزت عزیز ہے۔ علماء کمیٹی آپ کو اگر اس ہڑتال کے بعد بھی اگر حکومت سنجیدہ نہیں ہوتی اور اس معاملے میں پیش رفت نہیں کرتی، تو آگے کا جو لائے عمل علماء کمیٹی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے گی، اس کو بھی آپ لوگ عملی طور پر اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، اس آواز پر آپ لبیک کہیں گے۔ آج پورے کراچی کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر پر، مین جگہوں پر ایک احتجاجی مظاہرے کے بھی اعلان کیے گئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز ضلع سینٹرل کا احتجاجی مظاہرہ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ العزیز باہر روڈ پر ہوگا، آپ حضرات نے اس میں بھرپور شرکت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔